بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال: عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام يعني الروم، فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمصوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فلا يغلبهم حتى يخر بيتا، فيتعاد بنو الأب كانوا 100 فلا يجدونه بقي منهم إلا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح أو أي ميراث يقسم. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ أن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس، أو قال من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. رواه مسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کے اندر قیامت سے پہلے اس زمین پر واقع ہونے والی ایک بڑی جنگ کے بیان کے بارے میں، جس کو حدیث کی کتابوں میں الملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، بہت بڑی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے اور دجال کے نکلنے سے پہلے مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی، بہت بھیانک جنگ ہوگی، اور جس میں بڑی کثرت سے جانے جائیں گے۔ اسی جنگ کا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حال اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنیمت۔ فرماتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میراث تقسیم نہ کی جائے اور مال غنیمت سے خوش نہ ہوا جائے۔ قیامت سے قائم ہونے سے پہلے ایسا وقت آئے گا کہ مسلمان آپس میں میراث تقسیم نہیں کریں گے، اور لڑائیوں میں جو مال غنیمت ان کو ملے گا دشمن کو، اس مال غنیمت سے ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ میراث نہ تقسیم کیے جانے کی مختلف وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ یہ کہ اتنی کثرت سے ان جنگوں میں مسلمانوں کے رشتہ دار قتل کیے جائیں گے کہ بھاری تعداد میں لوگوں کے قتل کیے جانے کے غم اور افسوس میں انہیں اس بات کا خیال ہی نہیں رہے گا کہ اپنے مردہ کی اور گزرے ہوئے لوگوں کے بچے ہوئے مال کو
تقسیم کرنا ہے۔ چنانچہ حدیث میں ابھی آئے گا بھی کہ ایک باپ اور ایک خاندان کے 100 لوگ اس لڑائی کے اندر شریک ہوں گے، 99 لوگ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو اب ایک جو باقی بچے گا وہ اپنے 99 لوگوں کے قتل کیے جانے کے غم و افسوس میں ایسا نڈھال ہو جائے گا تو اس کو میراث کی کہاں تقسیم کا کہاں خیال ہوگا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کسی کو دوسرے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ زندہ آدمی کے پاس خود اتنی وافر مقدار میں مال ہوگا کہ اس کو اپنے مورث اور اپنے مرحوم جس کا وارث بن رہا ہے اس کے مال کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں جائے گی، اس لیے میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے چونکہ دنیا سے علوم دین اٹھا لیے جائیں گے اور تمام دینی علوم میں سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے گا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم میراث کو ترکہ کی تقسیم کے علم کو خاص طور سے سیکھنے کا حکم فرمایا ہے کہ تعلموا الفرائض فإنی محفوظ، کہ تم لوگ فرائض کا یعنی حصہ ترکہ کا علم حاصل کر لو کیونکہ میں بہت جلد دنیا سے اٹھایا جانے والا ہوں۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ سب سے پہلے میراث کا علم اٹھایا جائے گا۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ تمام احکام دینیہ میں جتنی زیادہ بے توجہی میراث اور تقسیم ترکہ کے مسئلے سے متعلق ہے، کسی اور مسئلے سے متعلق اتنی غفلت نہیں ہے۔ اسی طرح تعلیم گاہوں میں بھی علم حاصل کرنے کے تمام احکام شرعیہ میں خوب توجہ ہے، لیکن میراث کے علوم اور فنون کے اندر ان کو سیکھنے سکھانے کے اندر دوسرے علوم کے مقابلے میں توجہ کم ہے۔ اس لیے شہروں اور علاقوں کے اندر دین کے دیگر احکام اور مسائل کی رہنمائی کرنے والے لوگ بکثرت موجود ہوتے ہیں، لیکن میراث کے مسئلہ بتانے والے خال خال کو اکا دکا موجود ہوتا ہے۔ اور قیامت کے قائم ہونے سے پہلے میراث کا تقسیم نہ کیا جانا، اس کی ایک وجہ بعض علماء نے یہ بھی کہی ہے کہ چونکہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے پہلے زمین سے شریعت کا پورا علم ہی اٹھا لیا جائے گا، اس لیے میراث تقسیم نہیں کی جائے گی۔ مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں، بہرحال قیامت کے قائم ہونے سے پہلے وجہ جو بھی ہو یہ صورتحال آئے گی کہ میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ ولا یفرح بغنیمت، اور مال غنیمت سے خوشی نہیں ہوگی۔ جنگوں میں لوگوں کے رشتہ دار اور گھر والے اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو جائیں گے، اب اگر ان کو مال غنیمت حال ملے گا تو جانوں کی کثرت، جہاں بڑی تعداد میں جان تلف ہوئی ہو وہاں مال پر اور دنیا کی چیزوں پر کیسے خوشی ہو سکتی ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورتحال کا تفصیل کے ساتھ واقعہ اور پس منظر بیان فرمایا ہے۔ یہ کیسے ہوگا کہ میراث بھی تقسیم نہیں ہوگی اور مسلمانوں کو جو مال غنیمت حاصل ہوگا تو ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ عدو یجمعون لأہل الشام ویجمع لهم اہل الاسلام، بہت بڑی تعداد میں دشمن اہل شام کے لیے جمع ہوں گے۔ اہل شام جو فلسطین کا علاقہ ہے، تب انقلابی شہر وہی سب ہیں، دنیا میں انقلابی تحریکیں اور اسلام کے اخیر زمانے میں غلبہ کی پوری جدوجہد کا آغاز انہی علاقوں سے ہوگا۔ تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے بڑی تعداد میں اسلحے اور لشکر جمع کیے جائیں گے، اور اس وقت کی صورتحال جغرافیائی اور تاریخی طور پر کچھ بھی جن لوگوں کے نگاہ میں ہو، چاہے سرسری میڈیا کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، وہ ہمارے سامنے ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت فلسطین اور اس کے ارد گرد مسلمانوں کو کچل دینے کے لیے اسرائیل کتنی بڑی تیاریوں میں اور پلاننگ میں لگا ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ وقت آنے والا ہے اور قیامت سے پہلے اور پھر اس
سے پہلے دجال کے نکلنے سے پہلے یہ صورتحال ہوگی کہ دشمنوں کی بڑی تعداد اہل شام کے خلاف اکٹھا ہوگی. وہ لشکر اور ہتھیار کے ساتھ تیاریاں کریں گے. وَيَجْمَعُ لَهُ أَهْلُ الْإِسْلَامِ اور اہل اسلام بھی ان کے لیے اکٹھا ہوں گے. سنے کے مسلمان بزدلی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ بھی ان کے لیے تیاری کریں گے. یعنی عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں جو اہل شام کے لیے جمع ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ روم والے. روم جو اس وقت دنیا کے نقشے میں اٹلی کے نام سے جانا جاتا ہے اور پوری اٹلی سلطنت کا ایک حصہ ہے وہ وہی رومی جو عیسائیوں کا جہاں تسلط ہے. فرماتے ہیں کہ وہ رومی لوگ اہل شام کے خلاف لشکر و ہتھیار کے ساتھ بڑی تعداد میں جمع ہوں گے. فَيَتَشَرَّفُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ پس مسلمان ایک دستہ موت کے لیے بھیجیں گے، یعنی اپنا ایک دستہ ان کے مقابل میں بھیجیں گے مرنے کے لیے. لا ترجع الا غالبۃ کہ وہ نہ لوٹے مگر فتح یاب ہو. اسے کہا جائے گا کہ واپس نہیں آنا ہے، یا تو دشمن کو ختم کرنا ہے یا خود ختم ہو کر آنا ہے. تیسری کوئی شکل نہیں ہوگی، یا تو مار دینا ہے یا مر جانا ہے، واپس نہیں آنا. فیقتتلون چنانچہ یہ پہلے دن پہلا مسلمانوں کا دستہ رومیوں کے مقابلے میں پہنچے گا. چنانچہ آپس میں قتال ہوگا. حتیٰ یحجز بینہم اللیل یہاں تک کہ لڑتے لڑتے ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، رات کا وقت ہو جائے گا. فیفیء ہؤلاء وہؤلاء بس یہ اور یہ لوٹ جائیں گے، دونوں واپس ہو جائیں گے، رومی بھی اور مسلمان بھی. کل غیر غالب اور کوئی غالب نہیں ہوگا، یعنی لڑائی برابر سرابر ہوگی، کسی کو فتح نہیں ہوگی، دونوں طرف کے برابر برابر مارے جائیں گے. تو یہ پہلے دن کسی کو فتح حاصل نہیں ہوگی. وَتَفْنَ الشُّرْطَةُ اور مسلمانوں کا جو دستہ گیا تھا وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ان کو چونکہ ان کے امیر کی طرف سے یہ ہدایت رہی ہوگی کہ واپس نہیں آنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، یا تو ختم ہو جانا ہے یا دشمن کو ختم کرنا ہے، تو وہ بھی ایک بڑی تعداد ان میں سے ختم ہو جائیں گے. اور یہ لوگ رومیوں کو بھی اچھے طریقے سے ان کو کام میں لائیں گے، ان کو ختم کریں گے. اس لیے لڑائی کا نقشہ فتح یابی کی شکل میں نہیں ظاہر ہوگا. کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غالب ہو گیا، اس کو فتح مل گئی. لڑائی برابر سرابر ہوگی. ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبة پھر دوسرے دن مسلمان موت کے لیے ایک دستہ بھیجیں گے، پھر اپنا ایک دوسرا دستہ بھیجیں گے کہ جاؤ اور ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے. لا ترجع الا غالبة نہیں لوٹنا ہے مگر فتح پا کر، یا تو فتح حاصل کر کے لوٹنا ہے یا پھر شہید ہو جانا ہے، اس میں فنا ہو جانا ہے. فیقتتلون چنانچہ دوسرے دن بھی لوگ آپس میں لڑائی کریں گے. حتیٰ یحجز بینہم اللیل یہاں تک کہ ان کے بیچ رات حائل ہو جائے گی، یعنی رات کا وقت ہو جائے گا. فیفیء ہؤلاء وہؤلاء بس یہ اور یہ دونوں لوٹ جائیں گے، دونوں طرف کے لوگ میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. کل غیر غالب دونوں میں سے ہر ایک غالب نہیں ہوگا، کسی کو فتح نہیں ہوگی. وتفن الشرطة اور وہ دستہ بھی ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت پھر مسلمان موت کے لیے ایک تیسرا دستہ بھیجیں گے. تیسرے دن اپنا تیسرا دستہ بھیجیں گے، ان کو بھی یہی کہہ کر کہ مرنا ہے یا مار دینا ہے. لا ترجع غالبة بغیر فتح یاب ہوئے واپس نہیں لوٹنا ہے، یا تو فتح حاصل کرنا ہے یا فنا ہو جانا ہے. فیقتتلون یہاں تک کہ وہ تیسرے دن بھی آپس میں قتال کریں گے. حتیٰ یمسوا یہاں تک کہ شام ہو جائے گی. فیفیء ہؤلاء وہؤلاء پھر شام کو یہ اور یہ یعنی رومی اور اہل شام مسلمان اور غیر مسلم دونوں میدان جنگ سے پیچھے ہٹیں گے، لوٹیں گے. کل غیر غالب اس حال میں ان میں سے کوئی بھی غالب نہیں ہوگا، کسی کو فتح نہیں ملے گی. وتفن الشرطة اور وہ تیسرے دن والا دستہ بھی فنا ہو جائے گا. فإذا كان يوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام پھر جب چوتھا دن ہوگا، جب لڑائی کا رومیوں سے مقابلے کا چوتھا دن ہوگا
تو چوتھے دن ان کے مقابلے میں بقیہ مسلمان جائیں گے، شام کے بھی اور اب دنیا کے مختلف علاقوں کے مسلمان جن کی رسائی ممکن ہو سکے گی، اب چوتھے دن اس جنگ عظیم میں وہ شامل ہونے کے لیے جائیں گے۔ فَيَجْعَلُ اللَّهُ الدِّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ ان کے اوپر شکست مسلط کر دے گا، رومیوں کے اوپر۔ جب چوتھے دن جو باقی مادہ مسلمان اہل شام کے یا پھر دنیا کے اور علاقوں سے جائیں گے تو اس وقت رومیوں کو شکست ہو جائے گی۔ فَيَقْتَتِلُونَ مَقْتَلَةً، اور اس وقت ایسی لڑائی ہوگی لم یُرَ مِثْلَهَا، کہ جیسی لڑائی ابھی دیکھی نہیں تھی۔ بڑی بھیانک لڑائی ہوگی چوتھے دن، جب دنیا کے مختلف کونوں سے بھی مسلمان اس میں شرکت کریں گے اور رومیوں سے مقابلہ کریں گے۔ بڑی بھیانک ہوگی اور ملا کر رومیوں کو شکست ہوگی۔ حتیٰ ان الطائر لیمر بجنابانہم، کہہ رہے ہیں کہ لڑائی اتنی بڑی ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ اس جیسی لڑائی نہیں دیکھی گئی۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرندہ ان کے اوپر سے گزرے گا، لڑائی کے دستوں کے اوپر سے، فلا یخلفہم، وہ ان کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے گا، یعنی پرندہ آگے نہیں جا پائے گا میدان جنگ سے، کہ حتیٰ یفر میتا، یہاں تک کہ وہ مر کر گر جائے گا۔ اس کی دو وجہ ہے مر کر گرنے کی۔ لڑائی اتنی بڑی جگہ میں ہوگی، لڑائی کا میدان کا ایک سرا اور دوسرے سرے کے درمیان اتنا لمبا فاصلہ ہوگا کہ پرندہ ایک سرے سے اڑ کر دوسرے کنارے تک اڑ کر جانے کے لیے جاتے جاتے تھک کر راستے میں گر جائے گا، دوسرے سرے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اتنی بڑی کشادہ اور بڑی جگہ میں جنگیں ہوں گی اور سب لاشوں کے انبار سے وہ جگہ پٹی ہوئی ہوگی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے جغرافیائی اور وسیع پیمانے کے اوپر وہ میدان جنگ ہوگا۔ پرندہ جو لمبی لمبی مسافتیں طے کر لیتا اور تھکتا نہیں ہے، وہ اس میدان جنگ کے ایک سرے سے اگر چلے گا تو دوسرے سرے تک نہیں پہنچ پائے گا، وہ انہی لوگوں کے اوپر گر کر مر جائے گا۔ اور دوسری ایک وجہ گرنے کی یہ بیان فرمائی کہ اس اتنی بڑی لڑائی کی وجہ سے اتنی کثرت سے قتل کیے جائیں گے رومی لوگ، اتنی زیادہ موتیں ہوں گی کہ کثرت موت کی وجہ سے ان کو کوئی جلدی میں اٹھانے والا نہیں ہوگا، اس لیے بہت جلدی ان لاشوں کے اندر خطرناک اور خراب بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اب جو پرندے فضا میں ان کے اوپر سے اڑ کر جائیں گے وہ پرندے اس بدبو کو برداشت نہیں کر پائیں گے اور بدبو کی وجہ سے مر کر گر جائیں گے۔ تو یہ دونوں وجہ بیان کی گئی ہے کہ یا تو میدان جنگ بہت وسیع ہے، پرندہ اس مسافت کو طے کرنے سے پہلے اس کی دوری کی وجہ سے تھک کر گر جائے گا، یا اتنی زیادہ لاشیں اور ان کی بدبو ہوں گی کہ ان بدبوؤں کی وجہ سے گر جائے گا۔ یہ قیامت سے پہلے ملحمہ کبریٰ بڑی جنگ کا تذکرہ ہو رہا ہے جو عنقریب قیامت سے پہلے ہونے والا ہے۔ فَيُقَعَاتُ بَنُو الْأَبْ كَانُوا مِئَةً فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، کہہ رہے ہیں کہ ایک خاندان کے لوگ، ایک باپ کے مختلف خاندانوں کے لوگ شامل ہوں گے، کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ کی اولاد گنے جائیں گے، کانوں میں عدد کے 100 کی تعداد میں تھے، ایک قبیلے کے لوگ 100 کی تعداد میں نکلے تھے، تو اب جنگ کے بعد ان کو شمار کیا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں سب۔ فلا یجدونہ بقی منہم الا رجل واحد، تو وہ اس میں سے صرف ایک آدمی کو باقی پائیں گے۔ ایک گھر کا جو 100 آدمی جنگ میں شریک ہوا تھا، صرف ایک آدمی زندہ ملے گا، باقی سب لاش کا ڈھیر بن چکے ہوں گے، قتل کیے جا چکے ہوں گے۔ کہہ رہے فبأی غنیمۃ یفرح، تو کہہ رہے پھر کس غنیمت پر خوشی ہوگی جب ایک ایک خاندان کے 99 لوگ مر چکے ہوں گے، تو اس اکیلے ایک بچے ہوئے آدمی کو کس بات کی خوشی ہوگی؟ فبأی غنیمۃ یفرح، کس غنیمت پر اس کو خوشی ہوگی؟ اسی لیے اوپر عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے دنیا کا یہ منظرنامہ بنے گا کہ مال غنیمت ہاتھ میں آئے گا لیکن خوشی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان کے 100 میں ایک افراد باقی بچیں گے، 99 مار دیے جائیں گے، تو باقی ایک کو خوشی کیسے ہوگی؟ وَأَيُّ مِيرَاثٍ يُقْسَمُ، اور کون سی میراث تقسیم کی جائے گی؟ جب بچائی ایک ہے تو کس کو بانٹا جائے گا؟ 99 ختم ہو جائیں گے، بانٹا کس کو جائے گا؟ یا وہ اکیلا ایک وہ اپنے میں کہاں ہوگا کہ وہ میراث تقسیم کرنے چلے گا؟
فبینہم کذالک، کہہ رہے جب وہ جنگ عظیم ختم ہوگی تو یہ صورتحال ہوگی کہ مال غنیمت قدموں میں ہوگا تو خوشی نہیں ہوگی، کتنے مردے گئے ہوں گے ان کے مال و جائیداد کا انبار ہوگا، میراث کو تقسیم نہیں کیا جائے گا صورتحال کے نزاکت کی وجہ سے۔ کہہ رہے کہ اسی دوران لوگ ہوں گے فبینہم کذالک اذ سمعوا ببأس، لوگ اسی دوران ہوں گے کہ اچانک پھر ایک بڑی لڑائی کے بارے میں سنیں گے، وہ اکبر من ذالک، وہ اس سے بھی بڑی ہوگی، ابھی اس لڑائی کا پورا غم اور پورا نشان مٹا نہ ہوا ہوگا، اچانک ایک اس سے بڑی لڑائی کی خبر سننے کو مل جائے گی۔ فجاء مصریخ، ان کے پاس اعلان کرنے والا کوئی آواز دینے والا آواز دے گا کہ ان الدجال قد خلفه فی غرارہ، کہ دجال ان کے پیچھے ان کے اہل و عیال میں پہنچ چکا ہے۔ آواز آئے گی کہ تمہارے گھر تم یہاں پڑے ہو، دجال تمہارے آل اولاد کے پاس گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ فیرفضون ما فی ایدیہم، یہ سنیں گے کہ جو کچھ ہاتھ میں ہوگا فوراً اس کو پھینک دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تو یہی سب صورتحال ہے، ایک سامنے کی جنگ جس میں بڑی تعداد میں جانوں کے جانے کا طلب ہے، اور پھر فوراً دوسری بڑی جنگ کا اعلان، ایک بڑا فتنہ اہل و عیال کے سامنے گھسنے کا۔ تو جو کچھ ہوگا آدمی پہلے اپنی اولاد کو اور گھر والوں کو اس دجال میں بچانے کے لیے دوڑے گا کہ میراث تقسیم کرے گا یا مال غنیمت سے خوشی حاصل کرے گا، تو فوراً جو کچھ ہاتھ میں ہوگا لوگ اس کو پھینک دیں گے، وَيُقْبِلُونَ، اور اپنے گھر کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ فَيَبْعَثُونَ 10 فوارس، چنانچہ پھر لوگ 10 گھوڑ سوار کو بھیجیں گے مقدمۃ الجیش کے طور پر، جاسوس کے طور پر۔ تلیہ کہتے ہیں جاسوس کو، جو ایک بڑے لشکر سے پہلے ایک چھوٹی سی ٹیم بھیجی جاتی ہے تاکہ دشمن کے حالات کا، اس کے ہتھیار کا، اس کی طاقت کا، اس کی پوری تیاری کا پورا جائزہ لیا جا سکے اور پھر اسی اعتبار سے ہم حملے میں اقدام کریں۔ تو جب لوگوں کو خبر ہوگی اور اعلان ہوگا گھر میں دجال کے آنے کا، تو پہلے دجال کے لشکر کا جائزہ لینے کے لیے جاسوس کے طور پر ایک 10 گھوڑ سوار پر مشتمل ایک دستہ بھیجا جائے گا۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاعرف اسماءهم واسماء آبائهم والوان خیولهم۔ اس بڑی جنگ کے بعد جب دجال کی آمد کا اور گھر میں پہنچنے کا اعلان ہوگا اور دجال کے دستے اور لشکر کی خبر لینے کے لیے مسلمان جو 10 گھوڑ سوار جاسوس بھیجیں گے، اس زمانے میں جو ابھی معلوم نہیں کب ہونا ہے، اللہ کے نبی کا زمانہ 1450 سال کا ہو گیا، 1400 سال پہلے آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت دجال کے دستے کا جائزہ لینے کے لیے جو 10 جاسوس بھیجے جائیں گے، میں ان کا اور ان کے باپ کا نام جانتا ہوں، اور کس رنگ کے گھوڑے پر وہ سوار ہوں گے وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام کائنات کا کلی و جزئی سب علم اللہ کے پاس ہے، اور حسب موقع اللہ جتنا چاہتا ہے اپنے نبی کو نوازتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ علم بھی دیا تھا کہ ان کے زمانے سے ہزاروں سال کے بعد جو بڑی جنگ ہوگی اور دجال نکلے گا، اور دجال کا جائزہ لینے کے لیے مسلمان 10 آدمی پر مشتمل ایک دستہ گھوڑے پر سوار کر کے بھیجیں گے، تو اللہ نے اپنے نبی کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ 10 لوگوں کا نام کیا ہوگا اور ان کے باپ کا نام کیا ہوگا، اور جس گھوڑے پر سوار ہوں گے وہ گھوڑے کا رنگ کیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، لیکن آپ نے ازراہ مصلحت ان کو بتلایا نہیں، اس کی صراحت نہیں آپ نے فرمائی ہے کہ ان کے کیا نام ہیں، گھوڑوں کے رنگ کیا ہیں۔ اتنا اطلاع فرمایا ہے کہ ان 10 افراد کے نام اور ان کے باپ کا نام اور ان کے گھوڑوں کا نام میں جانتا ہوں۔ کہ ہم خیر فوارس او من خیر فوارس علی ظاہر الارض یومئذ، فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس دن روئے زمین پر سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے۔ جو 10 لوگ دجال کی جاسوسی کے لیے مسلمان کی طرف سے بھیجے جائیں گے، زمین پر اس زمانے میں ان سے بہترین کوئی گھوڑ سوار نہیں ہوگا، یہ بھی بیان فرما دیا۔ ان کی قابلیت کی گویا ضمانت اور سرٹیفکیٹ بھی دے دیا کہ وہ سب سے بہترین اور عمدہ ترین لوگ ہوں گے جو گھوڑ سواری میں ان کا کوئی مثل روئے زمین پر نہیں ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو ملحمہ کبریٰ کا تذکرہ آتا ہے وہ قیامت سے پہلے اور دجال کے نکلنے سے پہلے ہوگا۔
اور قسطنطنیہ کے فتح سے پہلے ہوگی. اسی بڑی جنگ جس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ لاشوں کا ایک انبار ہوگا اور پرندہ اوپر سے گزرے گا تو بدبو کو برداشت نہ کر کے وہ بھی مر کر گر جائے گا. اور ایک ایک گھر کے اگر 100 افراد گئے ہیں تو ایک ہی بچے کے باقی 99 ختم ہو جائیں گے. ایسی بڑی جنگ کے بعد پھر فلسطین فتح کیا جائے گا. فلسطین فتح ہوگا اور پھر اس کے بعد دجال نکلے گا. تو دجال کے نکلنے سے پہلے اور فلسطین کے فتح سے پہلے یہ بڑی جنگ پیش آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کے طور پر ہم سب کو آگاہ اور چوکنا رہنے کے لیے متنبہ فرمایا ہے. اگر ہم اپنے زمانوں کے اندر اس طرح کے خطرات اور ایسے ماحول محسوس کر رہے ہوں تو اس لیے یہ پیشین گوئیاں تاکہ ہم اپنے فکر میں لگ جائیں. ایسا تو نہیں کہ ان اوقات کے اندر جب بہت سے لوگ مرتد ہو جائیں گے, دشمنوں کی ظاہری طاقت سے مرعوب ہو کر ان کے آگے گھٹنا ٹیک دیں گے, ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے یا جن کامیاب مسلمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے, ایمان کے اعتبار سے, اعمال صالحہ کے اعتبار سے اور ان قسم کی احادیث کو پڑھنے اور سننے کے اعتبار سے. جب تک ان احادیث کو پڑھا نہیں جائے گا, سنا نہیں جائے گا, اپنے وقت کے حالات کا اور مستقبل کے ماحول کا اندازہ نہیں لگ سکتا ہے. کیا حالات چل رہے ہیں اور مستقبل میں کیا ماحول سامنے آ سکتا ہے اور اس کے لیے کون سا مسلمان اور کس درجے کا ایمان مفید اور کارآمد ہو سکتا ہے, یہ پیشین گوئیاں اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہم سب لوگ ان سے عبرت حاصل کر کے ان ماحول میں کامیاب لوگوں کا حصہ بننے کے لیے اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کریں. جیسا کہ حدیث میں کہا گیا تھا کہ 3 دن تک مسلمانوں کو شکست ہوگی, شکست کیا فنا ہوگی, شکست تو نہیں ہوگی, لیکن چوتھے دن دنیا کے مختلف کونوں سے بھی مسلمان پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد فتح ہوگی. اور یہ وہ لڑائیاں ہیں جو فتح کرنے والے پھر دجال سے مقابلہ کریں گے, دجال کو شکست دیں گے, اور جو مسلمان برسر پیکار دجال کے مقابلے میں آ گیا, اس سے لڑنے میں آ گیا, اس کے کامل ہونے کی علامت ہے. وہ دجال پر ایمان نہیں رہے گا, وہ دجال کی خدائی کا انکار ہی کرے گا, اور جو دجال کے زمانے میں دجال کا انکار کر گیا بس وہ کامیاب ہے, کامران ہے, اس کی دنیا بھی سعادت ہے اور آخرت میں ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ سب ان پیشین گوئیاں کا مقصد اپنے حالات کا جائزہ اور اپنی ایمانی کیفیت پہ ڈول کر ایمان اور اعمال صالحہ اور ان جیسے حالات کے اسباب کے درجے کی جو تیاریاں ہو سکتی ہیں, قوت و توانائی حاصل کرنا, اس کی حکمت عملی اور ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ ان سب کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے.